بھائیوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور حاضرین جمعہ، پچھلے 2-3 خطبوں میں آپ کے سامنے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے متعلق بہت کچھ اختصار کے ساتھ کہا اور سنا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج بھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کچھ کبیرہ گناہوں کی نشاندہی اور ان میں سے 1-2 کی ہلکی سی وضاحت یا تفصیل۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے اور ایک ایسا راستہ دیا ہے جس راستے پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم کلمے کی لاج رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں۔ بھائیوں اور دوستوں، یہ بھی جانتے چلیں کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی سوال کسی ایسی چیزوں کے بارے میں ہوتا تھا جس کو کر کے انسان اپنے عاقبت کے لیے ذخیرہ اندوزی کر سکے۔ جیسے یہی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، بہترین افضل اور اچھے اعمال کیا ہیں؟ وہیں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں بھی اور اسی طرح سے برائیوں کے بارے میں بھی سوال کیا کرتے تھے، تاکہ جہاں اچھائیوں کو اپنا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے، وہیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے غضب سے بھی بچا سکے۔ یہی صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ جہاں ایک بار انہوں نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، اب سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ای الذنب اعظم عند اللہ، کون سا گناہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا سخت ہے، بڑا عظیم ہے؟ اب میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں جو جملہ مجھے بتانا، جو غور کرانا ہے، وہ یہ کہ فکر آخرت کے تعلق سے ہمیں بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے تعلق سے ہم جس حد تک سنجیدگی اپناتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کے تعلق سے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب آئیے اور حدیث سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے بھیانک، سب سے خطرناک اور سب سے عظیم گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ غور کریں، اس جملے کو میں نے بارہا آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس لیے میں اب اس جملے کی تشریح نہیں کروں گا۔ ان تجعل للہ ندا، سب سے بڑا اس دھرتی کا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ، کسی کو مثیل بناؤ، یعنی اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی رب العالمینی میں کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ وہو خلقک، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا خالق وہ، اگر اس خالق کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گیا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک سوال کس نے کیا تھا، جواب کس نے دیا ہے، جواب کس کو دیا گیا ہے، یہ نقطہ قابل غور ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بتایا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ گو سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا، یہ سفید جھوٹ ہے، یہ صرف دکان چلانے کی ایک سازش ہے، یاد رکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو واقعی بہت عظیم ہے، حقیقت میں یہ نقطہ قابل غور ہے اور بڑا اہم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ لیکن پھر آگے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اس کے آگے بتائیں، اس کے جسٹ نیچے کون سا گناہ سب سے بڑا ہے شرک کے بعد؟ آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک،
کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دو کہ کہیں وہ تمہارے ساتھ کھائے پیے نہ، یعنی تمہاری روزی روٹی میں وہ حصہ بٹائے گا، تمہارے ساتھ کھائے گا پیے گا، تمہارے رزق میں کہیں۔ اب دیکھیں، آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو آج کے حساب سے اگر سمجھیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ خاندانی منصوبہ بندی جو چل رہی ہے، بہت دن سے چل رہی ہے، لوگ کرتے ہیں ایک عام انداز میں اور خاص انداز میں بھی۔ آج کل دیکھیں بہت سارے آپ کو ایجوکیٹڈ لوگ مل جائیں گے، اپنے آپ کو کلچرڈ کہنے والے، بڑے مہذب کہنے والے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت 2 سے زیادہ کی ہو نہیں پاتی، اس لیے 2 ہی اچھے بچے، 2 ہی اچھے۔ اور کچھ جو ماڈرن لائف عورتیں ہیں نا، وہ اپنے حسن کی بقا کے لیے، بچے زیادہ ہوں گے تو حسن پہ حرف آئے گا، تو حسن کے بچاؤ کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، حسین بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ بغیر بچے والی بھی تو بدصورت ہو سکتی ہے، اور کتنے بچے والیاں ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اچھی لگتی ہیں۔ بچہ جننے سے بدصورتی نہیں پیدا ہوتی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو قتل کرے۔ یہ بری چیز اس لیے بھی ہے کہ اس میں بخالت بھی سمجھ آتی ہے کہ زیادہ ہوں گے تو پھر خرچہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، تو اور بہت ساری اس میں قباحتیں ہیں، مجھے نہیں یاد چلتا، ٹائم کم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ قلت ثم ایو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نمبر 3 آپ نے فرمایا ان تزانیہ حلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوی ممنوع ہے، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی خالہ، اس کی مائیں اور اس کی جو دیگر عورتیں ہیں وہ جائز ہیں۔ یہاں صرف ایک چیز بطور مثال پیش کی گئی ہے، اور پڑوسی کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے آپس میں بڑے گہرے روابط ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے آپس میں بڑے گہرے حقوق ہوتے ہیں۔ اب ان حقوق کے ہوتے ہوئے ایک پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھے، اور اس خیال میں اس کی عزت و آبرو اور اس کی حرمت پامال نہ ہونے پائے۔ یہ سب سے عام نقطہ ہے۔ جس کی ذمہ داری تھی کہ حفاظت کرے، وہی اس پر ہاتھ ڈالے تو یہ جرم بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرے، چوری ہے، جرم ہے، اور ایک آدمی حرم کے اندر چوری کرے، جرم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور حالت روزہ میں رمضان کے مہینے میں کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کی قباحت اور صناعت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے زنا تو زنا ہے ہی، اور قبیح تو ہے ہی ہے، اور نہایت ہی گھناؤنا جرم بھی ہے۔ اور اس جرم کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ شادی شدہ ہوگا یا غیر شادی شدہ ہوگا۔ شادی شدہ اگر ہے، اس نے اگر زنا کر لیا تو ایسے شخص کو اس دھرتی پر رہنے کا حق اب نہیں ہے۔ اسے پتھر مار مار کر کے عوام کی موجودگی میں، تاکہ یہ درس رہے، یہ عبرت رہے کہ یہ عمل اتنا گھناؤنا ہے، یہ عمل اتنا خطرناک ہے، اس کی خطرناکی کو سامنے رکھنے کے لیے اور عوام کے ذہنوں میں یہ بات راسخ اور بٹھانے کے لیے عوام کے سامنے سزا دی جائے گی، اور پتھر اس وقت تک مارا جائے گا جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے، اور یہ اس کی قباحت پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ ان تزانیہ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا، یہ نمبر 3 پر آپ نے بتلایا۔ میرے بھائیوں، انسان جب شرک کرتا ہے تو شرک کرنے سے دین میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور جب قتل کرتا ہے تو بدن میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور جب زنا کرتا ہے تو نسب میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور انہی 3 پر انسان کی انسانیت کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر ایک آدمی کا دین محفوظ نہیں، ایک آدمی کی عزت اور نسب محفوظ نہیں،
اور ایک آدمی کا اپنا جو ہے نفس محفوظ نہیں، تو آپ مجھے بتائیں یہ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ تو انسانیت کی بقا ان تین چیزوں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا تذکرہ بطور خاص کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی سورہ فرقان کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ مومنوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ چلتے چلتے یہ بات بھی آئی کہ یہ یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، لا يدعون نہیں پکارتے، مع اللہ کے ساتھ، الہا آخر کسی دوسرے کو، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور ناجائز طریقے سے کسی کو قتل بھی نہیں کرتے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ ولا يزنون، زنا بھی نہیں کرتے۔ وہ تین چیزیں جو آپ نے گنائیں، وہ تین چیزیں اس آیت کریمہ میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے ایک نقطہ جو آخری والا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ زنا، اللہ رب العزت نے قرآن میں زنا سے کہیں نہیں روکا، بلکہ زنا سے قریب ہونے سے روکا، اور ان راستوں کی رہنمائی کی جن راستوں پر چل کر انسان زنا کے قریب جا سکتا ہے۔ ایسی تدابیر کی جن تدابیر پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو زنا کا صدور بہت ناممکن سا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بتقاضۂ بشریت ان تمام تدابیر کو اپنانے کے باوجود اگر یہ خطا ہو جائے تو پھر سزائیں اور حدود اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخت رکھی ہیں کہ پھر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس چیز کی قباحت اور صناعت اور اس کی مذمت کے لیے مزید کچھ کہنا نہیں، اور میں کہتا ہوں آپ کے دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک بات کہہ دوں، یہ جلدی سمجھ میں آئے گی۔ ایک انسان ظاہر سی بات زنا کرے گا تو وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، یہی ہوگی اور کیا ہوگی؟ تو کرنے والا ذرا کبھی سوچے کہ کوئی دوسرا ہو اور میری بیٹی، میری بہن، میری خالہ، میری پھوپھی، میری ماں، پھر ذرا بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو میں اب اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دوسری بات یہ ہے، اسی زنا سے متعلق ایک چیز ہے لواطت، اور اسی سے متعلق ایک چیز ہے مستزنی، یعنی ہاتھ سے مادہ منویہ کو خارج کرنا۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، حق بات کہنے سے شریعت اور اللہ اور اس کے رسول نہیں شرماتے۔ یہ سب ساری چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ تو حق کہنا، صرف نہ کہنا صرف شرم کی وجہ سے، یہ ایک انسان کے ایماندار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر شرم و حیا والی باتیں کہنا یہ بے حیائی ہوتی تو اللہ رب العزت اس چیز کی وضاحت کبھی نہیں کرتا۔ اللہ سے بڑا باحیا، اللہ سے بڑا باغیرت کون ہو سکتا؟ اگر ایسی شرمیلی چیزوں کا بیان کرنا یہ بے حیائی اور بے شرمی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی وضاحت قطعاً نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوقات میں باحیا اور باشرم کون ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں ضرور شرمیلی ہیں، لیکن یہ شرمیلی باتیں اگر علماء نہیں کہیں گے، طالب علم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ اور نہیں کہی جائے گی تو پھر لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے یہاں وہاں سے ان کی زبانوں سے سن کر کے باتوں میں خلط غلط کر دیں گے۔ سمجھنا کچھ اور ہوگا، سمجھیں گے کچھ اور، کرنا کچھ اور ہوگا، کریں گے کچھ اور۔ میرے بھائی دوستو، لواطت یعنی ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ جنسی خواہش کی تکمیل کرنا۔ ایک سلیم الطبع شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ حرام نہیں ہوگا۔ جس کی فطرت کام کرتی ہو، جس کی عقل کام کرتی ہو، جو سلیم الطبع ہو، جس کی فطرت میں بگاڑ اور فساد نہ آیا ہو، ایسا شخص اس عمل کی قباحت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ بہت تیری حدیثیں ملتی ہیں، میں آپ کے سامنے ایک دو حدیث پڑھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مرد کو دوسرے مرد کے ساتھ، مرد کو مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے
عمل کرنا، یہ اسی کو لوطی عمل کہا جاتا ہے۔ اور اس کی قباحت و صناعت کا اندازہ آپ کو پہلے میں حدیث سناتا ہوں میرے بھائیو دوستوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتی امرأۃ فی دبرہا، جو شخص اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں آیا، اپنی بیوی کی، اب دیکھیں میں کیسے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ لواطت کتنا گھناؤنا ہے، اس کو ذرا آپ سمجھیے گا۔ میں نے ابھی ڈائریکٹ لواطت کی مذمت نہیں کی، پر جو حدیثیں ہیں میں وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں ایک ایسی حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث ہے جہاں اپنی بیوی ہے اور اپنی بیوی سے انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے اور اس سے بھرپور طور پر تلذذ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک جگہ یعنی پچھلی شرمگاہ ایسی ہے جو مرد اپنی بیوی کی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جب بیوی سراپا اس کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے تو سراپا بنائی جانے والی ذات جس سے تسکین حاصل کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر پچھلی شرمگاہ میں ایک انسان لواطت نہیں کر سکتا تو پھر عام لوگوں کے ساتھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم نے کیا فرمایا، من اتی امرأۃ فی دبرہا، جو شخص اپنی بیوی کے، اپنی عورت کے پچھلی شرمگاہ میں آتا ہے، استعمال کرتا ہے، فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس سے فارغ ہے، یعنی شریعت محمدیہ سے وہ نکل چکا ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ، نسبت نہیں رہ گئی۔ ذرا اور سنیں، ترمذی، نسائی اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں، لا ينظر اللہ، نبی اکرم کا فرمان، لا ينظر اللہ الی رجل اتی رجلا بامرأۃ، اللہ رب العزت ایسے شخص پر کبھی نظر کرم نہیں کرے گا جو شخص کسی مرد کے پاس یا کسی عورت کے پاس آئے پھر دبر، اس کی پچھلی شرمگاہ میں، یعنی جو شخص کسی شخص کے پاس یعنی مرد کے پاس یا کسی عورت کی پچھلی شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ رب العزت کبھی نظر کرم نہیں کرے گا۔ یہ سب قباحتیں صنعتیں ہیں۔ آئیے ایک حدیث اور سنتے ہیں، مسند احمد کے اندر ہے، علی بن طلق کو فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤتی النساء فی ادبارہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لوگ اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں آئیں۔ میرے بھائی دوستوں، اسی طرح سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن جو قرآن میں آیت ہے اس پس منظر میں ایک دو حدیثیں سناؤں گا تاکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے، اور اگر کسی قسم کا کسی کو شبہ ہے تو پھر وہ اپنے شبہات کا ازالہ کر لے۔ آیت کریمہ ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، تو تم اپنی کھیتیوں میں آؤ، ان شئتم، جیسے بھی من دل کہے، جس طریقے سے آنا چاہو۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کے پس منظر کو دیکھیے، اس کا جو خلفیہ بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھیے، اور تفسیر میں صحابہ کرام نے کیا کچھ کہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نساؤکم حرث لکم، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الحرث موضع الولد، اللہ رب العزت نے عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دیا ہے، تعبیر کیا ہے، اور یہاں کھیتی ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے کھیتی میں بیج ڈالی جاتی ہے تو اس سے غلے اور اناج اگتے ہیں، اسی طرح سے عورت کے رحم میں اگلی شرمگاہ، عورت کی رحم میں اگلی شرمگاہ میں مرد اپنا نطفہ ڈالتا ہے تاکہ اولاد پیدا ہو۔ اولاد کی پیدائش لیے کھیتی ہے، جس طرح سے کھیتی سے غلہ اور اناج اگتا ہے، اسی طرح سے عورت کی شرمگاہ سے اولاد کی پیدائش اور تخلیق ہوتی ہے، اور ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے کہ بچے کی پیدائش پچھلی شرمگاہ سے نہیں اگلی شرمگاہ سے ہوتی ہے۔
انہوں نے کیا فرمایا؟ موضع الولد، جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تفسیر تبری میں ہے۔ اسی طرح سے فأتوا حرثکم انا شئتم، وہ کہتے ہیں ای کیف شئتم، جیسے تمہاری مرضی ہو ویسے آؤ، مقبلۃ ومدبرۃ فی صمام واحد، اصل جو استعمال کی جگہ ہے وہ ایک ہی ہے، پیچھے سے آؤ آگے سے آؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیچھے سے آؤ کیا مطلب؟ اس پر ایک واقعہ آپ بتاؤں۔ مسند احمد کے اندر ہے، عبد الرحمن بن ثابت وہ فرماتے ہیں انہوں نے حفصہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم بیچ میں آ رہی ہے، شرم کے بارے میں پوچھنے سے قاصر ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں کیسے پوچھوں؟ تھی وہ عورت پوچھنے والا مرد، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، شرم نہ کرو، اور دین کے معاملے میں شرم نہیں ہوتی، مسئلے مسائل ہیں، پوچھنے پڑتے ہیں، بتانے پڑتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، خلاصہ کلام۔ تو انہوں نے پوچھا کہ عورتیں انصار کی عورتوں کے ساتھ، جو انصاری لوگ جو مہاجر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو وہ لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ جب ہم بستری کرتے تھے تو وہ عورتوں کو چہرے کے بل بٹھا دیتے تھے، بالکل ایسے جیسے سجدے میں بٹھاتے تھے، جو سجدے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پیچھے سے استعمال کرتے تھے اگلی شرمگاہ کو، ذرا سمجھے طریقہ کیا تھا، استعمال وہی کرتے تھے، فی صمام واحد، جگہ وہی ہے اگلی شرمگاہ، لیکن بجائے آگے لٹا کر کے اس کو سجدے کی کیفیت بنا کر کے پیچھے سے اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ پیچھے سے آؤ یا آگے سے آؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے پیچھے میں جاؤ اور آگے میں آؤ، آگے سے آؤ تب بھی اگلی جگہ میں، پیچھے سے آؤ تب بھی اگلی جگہ میں، دائیں سے آؤ تب بھی اگلی جگہ میں، بائیں سے آؤ تب بھی اگلی جگہ میں، آپ کھڑا کر کے کرو، کوئی حرج کی بات ہے، جس انداز میں آپ کرنا چاہیں، اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا چاہیں آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ شرمگاہ اگلی ہو۔ اب جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان الانصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول انه من جب امراته كان ولده احول، یہ یہودیوں کا ایک بری سوچ تھی کہ اگر کوئی شخص عورتوں کے پیچھے سے استعمال کرے، یہ یاد رکھیے اگلی شرمگاہ، پچھلی شرمگاہ حرام ہے، پچھلی شرمگاہ حرام ہے، اگلی شرمگاہ میں اگر مرد اپنی بیوی کے آتا ہے لیکن پیچھے سے، تو یہودیوں کی سوچ یہ تھی، ان کا وہم یہ تھا کہ ایسی صورت میں اگر حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھیگا ہوگا، بھیگا بچہ پیدا ہوگا، یعنی وہ نگاہیں کہیں اور ہوگی، دیکھے گا کہیں اور، یہ یہودیوں کی سوچ تھی۔ اب ذرا سنیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ پہنچے اور انہوں نے وہاں کی عورتوں سے جب شادیاں کیں، تو جب وہاں کی عورتوں سے یہ طریقہ اپنانا چاہا تو ان میں سے کچھ عورتوں نے انکار کر دیا، چونکہ ان کے ہاں یہ سوچ تھی کہ اگر اگلی شرمگاہ ہو اور پیچھے والی کیفیت سے اگر آیا جائے تو ان کے ہاں یہ سوچ تھی کہ بچہ بھیگا پیدا ہوگا، تو اس لیے کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں سے انکار کر دیا، کہا ایسے نہیں کرنے دیں گے۔ تو ایک عورت کا معاملہ ہوا، وہ پہنچی حضرت ام سلمہ کے پاس، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتظار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو انہوں نے پورا قصہ رکھا۔ اب جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کا قصہ رکھا جس نے اپنے شوہر کو منع کر دیا تھا اگلے راستے کو استعمال کرنے کے لیے، جبکہ پیچھے سے یعنی پیٹھ کے طرف سے اگلی شرمگاہ کو استعمال، بار بار مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے، کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، اگلی شرمگاہ میں ہی آنا تھا لیکن طریقہ کیا تھا، پیٹھ کے راستے سے آنا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا، ذرا غور کریں، آپ نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ، ادعی الانصاریہ، انصاریہ کو بلاؤ، فتلا هذه الآیہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ جب وہ آئیں آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ ایک مرد کو اپنی بیوی کے تسکین کے لیے اگلے راستے کو جس بھی انداز میں تلذذ اٹھانا چاہے، تسکین حاصل کرنا چاہے، استعمال کرنا چاہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔
اور یہیں ایک قصہ آپ اور سمجھ لیں، ترمذی کے اندر ملتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے، ترمذی وغیرہ میں ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، ہلکت یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے کہا وما اہلکک، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ میرے بھائی دوستو ذرا غور کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ حولت رحلی اللیلہ، آج رات میں نے اپنی سواری بدل دی۔ کیا مطلب؟ اے انہ غشی وجامع امرأتہ فی قبولها من ناحیۃ ظہرها وذلك لظنه انہ ارتکب بما فعل مخالفۃ ومعصیۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی مجامعت کی، ہم بستری کی، اس کے پیٹھ کی طرف سے، من ناحیت ظہرها من قبولها، اس کی اگلی شرمگاہ ہے، اگلی شرمگاہ کو استعمال کیا لیکن پیٹھ کی طرف سے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ مخالفت نہ ہو جائے دین کی، یہ کہیں یہ معصیت نہ ہو جائے، تو اس لیے بھاگے بھاگے صبح پہنچے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اب ذرا سنیں، فلم يرد علیہ شیئا، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، فلم يرد علیہ شیئا، کچھ بھی نہیں بولے آپ، ایک دم خاموش۔ فأوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، آسمان سے فرشتہ آ گیا، وحی آ گئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جیسے من تیسے آؤ، لیکن یاد رہے کھیتی میں آنا ہے، گھور میں نہیں آنا ہے، کھیتی میں آنا ہے جہاں سے اناج اگتے ہیں، گھور میں نہیں جہاں سے اگر آپ دانے ڈالو تو وہ گل سڑ جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے اور دیگر بھی واقعات ملتے ہیں، تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ لواطت، اور آپ کو بتا دوں میں قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا وہ قابل غور ہے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، وہ جو صدوم کی جو بستی تھی اس کے اطراف و جوانب جہاں یہ مستنجد گھوما کرتے تھے، رہا کرتے تھے، فرشتوں نے اسے اٹھا لیا، اس زمین کو پوری زمین کو اٹھایا، اس کی بستیوں کو، عالیہا، اور پھر الٹ دبا دیا، اوپر اٹھا کر پھر نیچے دے کر کے اسے زمین پر دے والا زیر و زبر کر دیا، اور پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، تہ بتہ کنکریلے پتھر جس پر نشان لگے ہوئے تھے، ادھر سے بارش ہونے لگی اور مسلسل بارش ہوتی رہی۔ کتنا گھناؤنا اور کتنا بھیانک جرم ہے، اس کے جواز کا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور فطرت کے خلاف اور فطرت سے بغاوت باغی شخص کبھی خوش خرم اور کبھی باعزت نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ لواطت کرے تو اس شخص کو جس نے لواطت کی اور جس کے ساتھ کی، ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، دونوں کو اس دھرتی پر اب جینے کا حق نہیں ہے۔ البتہ اگر مفعول راضی نہیں تھا، زبردستی اکراہ اور جبر کر کے کیا، تو پھر اسے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر دونوں اور برضا و رغبت یہ برا اور گھناؤنا عمل کرتے ہیں تو پھر ان دونوں کو قتل کیا جائے گا، اور یہ جو ہے حکمراں کا کام ہے، یہ ہمہ شمہ اور ہم اور آپ کا کام نہیں ہے۔ تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ زنا نہایت ہی گھناؤنا اور اس سے کہیں زیادہ قبیح لواطت جو مردوں کا مردوں سے اس کا آپس میں تعلق، اور ایک چیز ہے مستزنی، یعنی اپنے عضو مخصوص کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے حرکت دیں اس انداز میں کہ مادہ منویہ یعنی منی کا نکل جائے، منی کا خروج ہو جائے، تو یہ علماء کی نگاہ میں یہ حرام ہے، اور اس کے بہت ساری قباحتیں ہیں اور بہت سارے جو ہے نقصانات بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، 30 سال تک ہم شادی نہیں کرتے، ہم پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، 30 سال تک
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو فعلیہ بالصوم، روزہ رکھو۔